اندیشہ ہو گیا. یہ لباس پہننا آسان نہیں ہے، یہ چیزیں دعویٰ کرنے آسان نہیں ہیں. اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. اپنے ظاہر کو اچھا بنایا، اس سے زیادہ اپنے باطن کو اچھا بناتے ہیں تاکہ منافقوں میں نام نہ لکھا جائے. کس میں نام نہ لکھا جائے؟ منافق کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو اعتقادی منافق، وہ تو چھوڑو، جس کا عقیدہ صحیح ہو، اس میں منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا انہیں ظاہر اور باطن میں تضاد، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو. اور دوسری جو صفت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، فرمایا لا یخدع، یہ دھوکہ نہیں دیتا ہے لیکن یہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں. ہمارا امیر ایسا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا وہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ دلیل ہے اس کے اسٹیٹس مین شپ، ہائیسٹ ڈگری آف اسٹیٹس مین شپ. اور وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعلیٰ قسم کا سیاستدان ہے. دھوکہ نہیں کھاتا ہے، بہت آکاش ہے، بہت ہوشیار ہے. ہاں، مومن گبی قسم کا نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا گبی قسم کا، ایسا مت سمجھو. فقیر ناچیز ہوتا ہے، ایسا وہ بھی ہوتا ہے، لیکن گبی سمجھتے ہو؟ کوشش کرو سمجھنے کی، ترجمہ نہیں کروں گا. مومن جو ہوتا ہے گبی قسم کا نہیں ہوتا ہے. تو اپنے اندر دیکھو، یاد رکھو وظیفے اپنی جگہ صحیح ہیں، انکار نہیں ہے وظائف سے، دوسری چیزوں سے، لیکن جو اصل خصلت مومن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کی، وہی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنی ہے. وہ صفتیں آپ کے اندر آ جائیں تو کیا صفت آ جائے گی؟ کیا یاد رکھا؟ کچھ یاد نہیں رکھا کہ ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو، قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اور کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی طریقے سے بھی دھوکہ نہ دے. اگر استاد جی کو دھوکہ دیا تو پھر کیا حاصل؟ یہ ساری محنت کس کام کی؟ اگر استاد جی کو دھوکہ دیا، جی والدین کو دھوکہ دیا، والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا، محنت کے لیے بھیجا، اور یہاں سے پتہ نہیں کیا کرتے. والدین نے کہا یہاں تو یہاں سکونت اختیار کرو، اور وہ موبائل کی دنیا میں موبائل سمجھتے ہو؟ وہ حرکت کرتا ہے، موبائل کے معنی جو حرکت میں، یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ دھوکہ ہے. سنجیدہ بنو، دین سیکھو. اللہ کے ہاں جانا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور یہ جو اوقات ضائع ہو جائیں گے، یہ زندگی، اس میں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا. اب یہ ساری باتیں سورہ فاتحہ سے کہاں سے نکل گئی؟ تو کہتے سورہ فاتحہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو زبان سے کیا کہا؟ ایاک نعبد. اب اس کے عمل ظاہر اور باطن کی اس کے یعنی شاہد ہونی چاہیے، گواہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے سفیان ثوری بے ہوش ہو گئے. لگا کہ میں زبان سے جو کہتا ہوں شاید میری عمل اس کے لائق نہیں. بے ہوش ہو گئے، اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ ہو گیا. کہنا آسان ہے، ہم نے تو لاکھوں بار کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، چاہے کہ ہماری عبادت کو عبادت کہا جائے. عبادت کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. خوب سمجھ لو،
ہم لوگ عبادت کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، چاہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم عبادت کریں۔ اور انسان جیسے پچھلے بار عرض کیا گیا، ظاہراً جو عبادت ہے تذلل ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کرنا، ناچیز کرنا اور پھر اس کی عبادت کرنا، لیکن حقیقتاً یہ تعزز و تجمل ہے۔ عبادت حقیقتاً کیا ہے؟ بندے کی عزت عبادت میں، بندے کی قدر عبادت میں، عبادت سے ہے۔ اگر عبادت نہیں کرتا تو یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، اور جہنم کا ایندھن قابل عزت کہاں ٹھہرا؟ اگر عبادت نہیں کی، یہ کیا ہے؟ وقودہ الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر۔ تو یہ انسان عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو نہیں پہچانا، الوہیت کو نہیں پہچانا، اس کی خالقیت رزاقیت کو نہیں پہچانا، یہ کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن۔ اور جہنم کا ایندھن کوئی قابل عزت شے ہے؟ جہنم کا ایندھن کوئی قابل عزت شے ہے؟ تو اس کی ساری، اس کی عزت جو ہے، اس کی تکریم جو ہے، اس کی تعظیم جو ہے، وہ عبادت سے ہے۔ کس سے ہے؟ من تواضع للہ یرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اور تواضع جو ہے یہ عبادت کا ایک جزء لازمی ہے۔ تکبر عبادت میں فٹ نہیں ہوتا۔ تواضع کی ضد کیا ہے؟ تکبر، تعالی۔ اور تکبر جو ہے وہ عبادت کے اس مفہوم میں فٹ نہیں ہوتا۔ عبادت کا لازمی کیا ہے؟ جز کیا ہے؟ تواضع، ہیوملٹی۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا جو ذکر ہے بہت بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا، لَكَ ذِكْرَكَ، اور وہاں سے کیا فرمایا؟ یہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو معراج میں لے لیا۔ کس کو لے لیا؟ بندے کو۔ بندگی کا لفظ استعمال کیا، تو ساری محنت ہونی چاہیے بندگی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، ساری محنت۔ آج کل کیا ہو گیا؟ یہ تو آخر زمانہ ہے، آج کل لوگوں کو کس میں پھنسایا گیا؟ فروعی مسائل میں۔ اسی کو دین سمجھتے ہیں، چند فروعی مسائل کے اختلاف کو، اور اسی پر ساری محنت۔ ارے پہلے تو بیسک سیکھو، وہ بعد میں آئیں گی۔ پہلے تو بنیادی چیزیں سیکھو، پہلے عبادت سیکھو۔ عبادت نام کس چیز کا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے ہم۔ پہلے یہ دیکھو عبادت نام کس چیز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں عبادت کا، وہ عبادت ہے چیز کس چیز کا نام؟ کس چیز کا نام؟ اردو میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ کیا کام تھے؟ عبادت کے لیے کرو گیا۔ اب اس عبادت میں ایک جو اس کی روح ہے وہ درد دل ہے۔ اس عبادت کی ایک روح کیا ہے؟ درد دل ہے۔ اس درد دل کے ساتھ جب عبادت ہوگی تو عبادت بنے گی، ورنہ یہ ایکسرسائز ہے۔ تو کیا کوشش کرنی ہے؟ عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی، عبادت کے مفہوم کو سمجھانے والوں کو ڈھونڈو۔
नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजानों में, बादशाहों के खजानों में ये गौहर नहीं है, ये मोती नहीं है कि इबादत के मफहूम को समझाएं जी। नजर से न किताबों से नवाजों से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नजर से न किताबों से नवाजों से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। अब वो बुजुर्ग क्या समझाएगा? कोई किताब आप ले लो और उसमें से जरा समझो मफहूम इबादत, किस किताब ने इसको वाज़ेह किया कि इबादत का मफहूम क्या है। इबादत का मफहूम समझना विजदानी है। विजदानी समझता, इंट्यूशनल है। आज का उर्दू में समझते हैं। इबादत का मफहूम समझना विजदानी है, इंट्यूशनल है। अब वो कैसे आएगा? उसकी पहली शर्त क्या है? इबादत की पहली शर्त क्या है? तौसीफ। क्या है इबादत की पहली शर्त? तहारत। क्या है? नमाज, तहारत के बगैर नमाज होगी? तहारत जरूरी है। इबादत की पहली शर्त क्या है? तहारत। हाँ, जब तहारत हकीकी हासिल होगी इबादत का मफहूम तब समझना है। अब ये तहारत का मफहूम किताब में पढ़ने से हासिल होगा या तहारत अपने आप को ताहिर करना है? ये अमल से होगा। तहारत का मफहूम किताब में पढ़ेंगे तो मुताहिर ताहिर हो गया। किसी ने 10 किताबें पढ़ी तहारत पर तो पाक हो गया। जब तक वो सारी चीजें अपने आप पर मुंतबिक नहीं करेगा, अप्लाई नहीं करेगा, अपने जाहिर बातिन को ताहिर नहीं करेगा, ठीक है, तब जाकर कुछ मिलेगा। जब तक ये गंदगियां हैं कुछ नहीं मिलेगा। युतहिर नफ्सहु मिन दनस ज़ुनूब, पहला जो इसका पहला जीना है, तहारत का पहला जीना। हम तो मोमिनीन में बात करते हैं, वरना पहले कुफ्र और शिर्क से अपने आप को पाक करना है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो मतलब यानी हाजिरीन है अल्हम्दुलिल्लाह सब मोमिनीन है। तो कुफ्र और शिर्क और इन बिदअत, इन चीज़ों से तो पहले ही अपने आप को पाकी कर ली, और उसके बाद अब मोमिन का पहला जीना और पहला स्टेप तहारत का क्या होना चाहिए? युतहिर नफ्सहु मिन दनस ज़ुनूब, कि अपने नफ्स को पाक करे गुनाहों की गंदगियों से। हासिल क्या करना है? वो मंजिल आंखों से ओझल ना हो जाए। मंजिल क्या है? इबादत का मफहूम समझना। मंजिल क्या है? मंजिल है इबादत का मफहूम समझना, और उसकी शर्त पहले है तहारत। मेरी बात समझ में आ रही है? उसकी क्या शर्त? ये इबादत का मफहूम किताबों से नहीं मिलेगा, खूब याद रखो, नमाजों से मिलेगा। दीन इस्लाम का अमल है, अमल है, अमल है। हाँ, ये अमली दीन है, इसीलिए जिंदा है। एक ही दीन दुनिया में जिंदा है, वो इस्लाम। एक ही दीन है। आप देखो रात को बंदे, अल्लाह के बंदे, अब रोते बलकते सजदे में, कोई सजदे में, कोई तिलावत में, कोई कुछ, दिन को भी इधर उधर, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग। अब ये कौन चीज इनको ये करा रहा? और किस मजहब में लोग इतने ऐसे इबादतों में, जरा बता। ये दीन जिंदा है, इसके दुश्मन कुछ भी कहे, इस्लाम जिंदा है, इसमें हरकत है, इसमें जिंदगी है, इसमें हयात है। आप जाओ वहाँ मक्का शरीफ में जाओ,
کسی بھی لمحے جاؤ. اب یہاں سے ایک ترکی کی جماعت آتی ہے، اللہ اکبر لبیک لبیک لبیک. اب رات کے 2:30 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، 12 بجے ہیں، 11 بجے ہیں، کچھ بھی ہے. اب وہ نہیں گئے تو یہاں سے دوسری جماعت کھڑی، سب کفن لگا کر. انڈونیشیا کی جماعت، ادھر سے دیکھو تو ایران کی جماعت، ادھر سے دیکھو تو عراق کی جماعت. ارے بھائی کون کھینچا رہا ہے ان کو؟ کون یہ رات کے اندھیرے میں بیچارے، یہ دنیا سوئی، یہ کیا کرتے؟ اور سب روتے، دیوانہ ہوتے، سب روتے. تو بے ساختہ انسان کہتا ہے واقعی اسلام زندہ دین ہے. واقعی یہ اسلام جو ہے زندہ دین ہے، یہی دین زندہ ہے. اسی لیے لوگ جوگ در جوگ اب ہر جگہ حکومتی سطح پر، دوسرے ان سطحوں پر مسلمان بیچارے کیا ہیں، حقیر فقیر ناچیز. لیکن پھر بھی کیوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ یورپ کے ایسے معاشرے سے، امریکہ کے ایسے معاشرے سے کیوں یہاں اسلام؟ کیونکہ یہیں ان کو سکون مل رہا ہے. وہ گئے، وہ یوپی کے جنگلوں میں بھی گئے، جوگیوں کے پیچھے پیچھے بھی گئے، وہاں بھی وقت بہت لگایا لیکن ملا کچھ نہیں. وہ جاپان گئے، وہ وہاں تھائی لینڈ گئے، بدھسٹ کے ان میں بھی گئے، وہاں بھی وقت لگایا. تو وہاں ایسا نروان ہوتا ہے. میرے پاس یہی ایک انگریز آ گیا، کیا آئی ایم بین امپریسڈ بائی بدھزم. بدھزم نے مجھے بڑا متاثر کیا. میں نے کہا بھائی بدھزم میں کیا چیز آپ کو لگی؟ یہ تمہاری میچ، آپ تو اندازہ نہیں کر سکتے بدھزم میں کیا ہے. ہمیں بھی بتاؤ کیا ہے. کہا دیر از اسٹیٹ آف نتھنگنس. وہ ایسے مراقبہ کراتے ہیں. وہ تو بدھزم میں تو دنیا چھوڑنی ہے، جانا تو ہے دنیا چھوڑنی، غار جنگل کسی میں جانا ہے. پھر ایسے مراقبہ میں یہ خیال کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اس کو وہ کہتے ہیں اسٹیٹ آف نتھنگنس، نرون. دس از دا ہائیسٹ اسٹیٹ. یہ تو بہت بڑی چیز. میں نے کہا اسلام کا حرف اول کبھی سنا ہے؟ اسلام کا حرف اول کبھی سنا ہے؟ آپ بتائیے. میں نے کہا اگر کسی کو ہم کہیں گے اسلام میں آپ، تو پہلا جو اس کا پہلا سبق ہم پڑھاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا تو یہ کہتے ہیں نا. پہلا کسی کو بھی اگر کہیں گے اسلام کی طرف، پہلے کیا کہیں گے؟ پہلے تو لا کہیں گے. میں نے کہا یہ اسٹیٹ آف نتھنگنس، یہ تو ہمارا پہلا سبق ہے. ان کے پاس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے بعد بہت کچھ ہے. یہاں اس کمرے میں اسلام لایا نہیں، میرے خیال ہے مزمل کے گھر میں شاید، یا یہاں اس کمرے میں اس نے اسلام لایا. صاحب کا گھر. یعنی وہ کہا کہ بدھزم نے مجھے متاثر کیا، اور وہاں جو ہے وہاں اسٹیٹ آف نتھنگنس ہے. وہاں وہ اچیو کرتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہے، فنا. یہ کہا ہمارے پاس فنا پہلے ہے، اس کے بعد بقا بھی ہے. کبھی سنا بھی ہے؟ ہمارے پاس فنا ہے اور فنا ہی میں بقا ہے. فنا بقا سنا ہے؟ ابھی بہت پڑھنا ہے. نہیں ابھی بہت پڑھنا ہے. تو ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لا. پہلا لفظ وہی ہم کو حاصل نہیں ہوا. دوسرا لفظ الا اللہ. لا کے دریا میں نہا ہے موتی الا اللہ کا. لا کے دریا میں نہا ہے موتی الا اللہ کا. تو لا کا جب سبق صحیح ہو جائے گا پھر الا اللہ کا ظہور ہوگا. اور سورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے میں سب کچھ ہے. یہ کلمہ ہمارا ہے، یہ سب کچھ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. شیطان کے ہاتھ میں نہیں کبھی جانا. ابراہیم میری بات یاد ہے، شیطان کے ہاتھ میں نہیں. ابھی بہت سیکھنا ہے، ابھی بہت سیکھنا ہے.